السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو معجزہ مولا مشکل کشا حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ معجزہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی کے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے لگی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو بہت زیادہ چاہا۔ اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کے سگریٹ کو بجھا دیا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی، اور یہ اس لیے کیا کہ شاید اب اس کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر واپس چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگا کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی خود آدھا سگریٹ پی کر آئی ہو؟ کہا، نہیں بابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہ رہا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی۔ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے دی، مگر اس نے مجھے نہ دی۔ بابا جان، آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیے گا۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ایک ماچس ہی خریدی جا سکے، میں کلیجی کہاں سے لاؤں گا؟ لڑکی نے کہا، بابا جان کل ضرور کلیجی لائیے گا۔ لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے بھی منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے گشت کر گیا۔ عالم گشت میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں اور زمین سے چند سنگیزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، جب ان کو بناؤ تو مشکل کشا کو ختم ضرور دلوانا۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگیزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈالی اور گھر چلایا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی۔ وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائے۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ اندر آ جائیے، خداوند کریم بہت کچھ دے گیا ہے۔ جب شام ہوئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگیزے نکال کر بیٹی کو دے دیے۔ لو بیٹا کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ علی صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا کہ ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے کہا، کمرے میں جواہرات چمک رہے ہیں، صلاح۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا، یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا، گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے اٹھائی جائے بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گی وہ لے گیا۔ وہ زمین خریدی مولا مشکل کشا نے اسے سنگیزے دیے تھے، صلات۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب مجھ پر حج واجب ہو گیا، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا کو مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم انہیں رنگ رنگ کی مٹھائیوں پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئیں کہ یکایک گل ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، لیکن ملکہ اور اس کی بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہے۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی نہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثنا میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمت کے موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا، آؤ ہم تو سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جاؤں گی اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ہم تم سہیلیاں بن گئیں اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرو۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی تو شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کھونٹی سے میرا ہار بھی لاؤ۔ نوکرانی نے کھونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا، ہار تم نے چوری کر لیا۔ نوکرانی نے کہا کہ ہم نے آج تک آپ کی کبھی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ اس نے لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں، اب ہم نے چوری کیوں کرنی تھی؟ لیکن اس بادشاہ کو یقین نہ ہے۔ اسی وقت حکم دیا گیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈال دو اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے گیا تو راستے میں ڈاکو نے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کیے ہی لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل و انا کہاں ہیں اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام معجزہ سنا دیا۔ بادشاہ سے کہا کہ چوری تو انہوں نے اس وقت بھی نہ کی تھی جب ہم بہت غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔
لکڑہارے نے کہا اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھ کو بھی قید میں کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم لاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لکڑہارے نے کہا بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ گرز کے تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو عالم خواب دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے صلات اور فرماتے ہیں کہ تم نذرانہ دینا بھول گئے تھے، اس لیے تاب الہی کا نزول ہوا ہے کہ لکڑہارے نے کہا میرے پاس نذرانہ دینے کے لیے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شرینی منگوا کر ختم دلانا، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنے بستر اٹھایا، یہ 5 پیسے برآمد ہوئے۔ قید خانے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پہ آتا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا لڑکے مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دے۔ اس نے کہا بوڑھا قید بھی ہو گیا پھر بھی شرینی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا میرا جوان بیٹا مر گیا تو وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شرینی لا دو۔ اس آدمی نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کاٹ دوں۔ چنانچہ اسے شرینی لا کر دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شرینی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں ہلکا لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا، لڑکا کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی تھی۔ چڑیا نے ہار اسی گھونٹے پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کو گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر لکڑہارے کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ صلوات۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہوئی، اسی طرح تمام مومنین و مومنات کے بحق ائمہ طاہرین مشکل حل کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ثواب کی نیت سے اس کو ضرور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا کثیرا۔